الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کرنے کو ان لوگوں کے برابر کرتے ہو جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ وہی بیان چلا آ رہا ہے کہ جس میں اللہ نے سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر سورہ مبارکہ کو شروع کر کے مشرکین مکہ پر اپنے عذاب کے فیصلے کا اعلان کیا، سوائے بعض ان قبیلوں کے معاملے میں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے امن کے معاہدے ہوئے تھے اور وہ قبیلے ان معاہدوں کی پاسداری پابندی کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی مدت پوری ہونے تک ان کے ساتھ اقدام نہیں کیا جائے گا۔ یہ اقدام ظاہر ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا، مسلمانوں کی تلواروں سے اللہ نے مشرکین پر عذاب نازل کیا، تو وہ لوگ کہ جو اس میں انوالو تھے، جو ان کے مد مقابل تھے، وہ انہی کے اپنے رشتہ دار، قوم والے، قبیلے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ہاں سوالات پیدا ہوئے، لوگ ہیزیڈنٹ تھے، لوگ کچھ جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے تھے کہ بھائی ایسا بھی کیا ظلم، ایسا بھی کیا ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ، وہ آخر ٹھیک ہے نہیں مان رہے مگر کچھ نیکی کے کام تو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھائیاں تو کرتے ہیں، دیکھو بھلا یہ ان کی طرف سے جو حاجیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی کم نیکی ہے؟ آخر کیا اس پر ان کو کچھ الاؤنس، کچھ کنسیشن نہیں مل سکتا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے یہ۔ فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور ان کے محترم مسجد کے انتظام کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم نے اس طرح کے کام کرنے والوں کو برابر ٹھہرا دیا ان لوگوں کے کہ جو حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا، ان کو کامیاب نہیں کرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کمپیریزن، یہ اصل میں ایک ظاہری نیکی اور ایک حقیقی نیکی کے درمیان کمپیریزن ہے۔ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ تو اصل میں ان کے اپنے روایات کا حصہ ہے، وہ شروع سے ہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ نیکی کو اللہ کی نگاہ میں نیکی کی حیثیت سے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ظاہر میں بھی ٹھیک ہو اور باطن میں اندر سے بھی انسان کی نیت، ارادے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہو۔ اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، کسی کو پانی پلا رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ محض عادتاً کر رہا ہے، ریاکاری کی وجہ سے یا مجبوراً، بغیر کسی صحیح اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے، اس طرح کی نیکی خدا تعالیٰ کے ہاں خاص طور پر اس موقع پر کہ جب انسان اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جرائم بھی کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے اللہ کے ہاں،
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی اگر اللہ کے ہاں کامیابی کا سوال ہے آخرت میں، تو یہ کامیابی انہی کو ملے گی جو ایمان اور نیک اعمال دونوں میں پورے اتر رہے ہیں، جو اللہ کو بھی سچائی کے ساتھ مانتے ہیں، آخرت کو بھی وہ بالکل کسی غلط فہمی، غلط بنیاد کے بغیر مانتے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں وہ اعلیٰ اعمال کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی صرف کرتے ہیں، یہ خدا کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں یہ اعظم و درجاتن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ ذرا بہتر ہیں، نہیں، وہ تو گڑبڑ ہے۔ ان کے ہاں تو جو نیکی ہے وہ اب ایک ڈکوسلا بن گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجے پر فائز ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب برحمت منہ، اپنی رحمت کی، ورضوان وجنات لہم، اور خوشنودی کی، اور ان کے لیے ایسے باغات کی کہ جو ان کے لیے ہوں گے، فیہا نعیم مقیم، جن میں ان کو نعمتیں ملیں گی قائم رہنے والی، دائمی، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو خاص مکے کی سرزمین اور اس کے گرد و پیش میں واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ایک جانب کچھ لوگ ہیں کہ جن کی ایک ٹریڈیشنل دینداری چلی آ رہی ہے، جس میں وہ کچھ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ یہ کسی کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے، یہ ظاہر ہے کہ ایک کام ہے جو چلا آ رہا ہے ان کی ٹریڈیشن میں، لیکن ان کے اندر جو حقیقی نیکی پیدا ہونی چاہیے تھی وہ اس سے بالکل محروم ہیں، اور اس کے محروم ہونے کا انہوں نے ثبوت اپنے اس ایٹیچیوڈ اور رویے سے دے دیا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے پیغام کو سننے جاننے کے بعد اور اس کے بارے میں اس بات کو معلوم کرنے کے بعد کہ یہ سچا پیغام ہے، انہوں نے جس طرح سے اس کو رد کیا ہے، حقارت کے ساتھ مسترد کیا ہے، تکبر کیا ہے، اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کی یہ ساری نیکیاں بے بنیاد، بے بود، بغیر کسی ٹھوس حقیقی جذبے کے۔ یہ ایک بڑی سنگین بات ہے، یعنی انسان بعض اوقات بعض ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کے معاشرے کی اس کے ساتھ اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، جانا پڑتا ہے کبھی کبھی نماز کے لیے، عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، روزے آ جائے تو ہوتا ہے لوگ افطاری پہ بلا رہے ہیں وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ میں کسی کی نیت پر، آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ہم اس کی قدر کریں گے، مگر یہ تو ایک دوسرے کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ بھائی یہ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے معاشرے نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ کچھ معاشرے کے فلو میں چل پڑے ہیں، ان نیکیوں کو حقیقی نیکی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو جس میں آپ کا جذبہ اللہ کو راضی کرنا ہو، جس میں آپ کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو، جس میں آپ لوگوں کا احترام عزت کریں، جس میں آپ کوئی تکبر، جھوٹ، دغا، فراڈ کے نتیجے میں اپنے نیکیوں کو برباد نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کریں جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں جی لوگوں کو الاؤنس دینا چاہیے، کنسیشن دینا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کریں کہ اگر خدا کا پیغام آ جائے اور وہ واضح طریقے پر یہ بتا دے اللہ کے رسول کی زبانی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اب کسی رعایت کی ضرورت نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکی بس ظاہری ہے، اس کے اندر جو اصل حقیقت ہونی چاہیے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، تم نہ بناؤ اپنے
باپوں کو نہ اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں عزیز رکھیں، ومن یتولہم، اور جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے، منکم تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہوں۔ سنا آپ نے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا تو بڑا مقام ہے بھائی، ان کی تو عزت بھی کرنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، تو یہ احترام اگر آدمی کی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، دوستی کا کیا مطلب ہے؟ محبت، ہمدردی، ان کا خیال، آپ کے معاشرے میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، اللہ نہ کرے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دین کے قریب نہ ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، تو پھر ہم یہ کریں گے؟ نہیں، یہ نہیں کریں گے۔ یہ موقع ہے، وہ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں شدید ایکسٹریمزم اور پھر اس کے نتیجے میں ٹیررزم وجود میں آئی۔ یہ آیات اصل میں اللہ کے عذاب کے اعلان کے بعد کی آیات ہیں، وہ عذاب کے جو کبھی سیلاب، طوفان، زلزلے، بجلی کی کڑک کے ساتھ آیا، پتھروں کی بارش کے شکل میں آیا، وہ عذاب اب اہل ایمان کے ذریعے سے آنا تھا۔ اہل ایمان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اللہ خالق و مالک تم کو یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ سب اللہ کے دشمن ہیں، ایسے کہ ان کے پاس آخری حد تک پیغام پہنچ چکا، انہوں نے انکار کر دیا، ضد اور ہٹ دھرمی میں اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ جس کے بعد اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا اعلان۔ جب یہ بات واضح ہو جائے پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو شخص اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے وہ ان کو وہ اہمیت دے گا۔ خدا کی طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک فطری محبت، شفقت والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تو سبھی نے اس کا اظہار کیا ہے۔ نوح علیہ السلام تو بالکل عذاب کے قریب آ جانے کے بعد اور عذاب اپنے بیٹے کو اس میں مبتلا ہوتے وقت دیکھتے ہوئے بھی وہ تڑپ گئے تھے اور اس کا اظہار کیا تھا، لیکن جب خدا کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس میں مطمئن ہو گئے۔ یہ اصل میں وہی معاملات ہیں ہمارے ہاں۔ یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے اور یہ اتنی پیچیدگی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس میں انسان اپنی زندگی صرف کر دے تو یہی بہت بڑا ایک کام، اچیومنٹ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ خدا کے واسطے قرآن مجید کو ایسے سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ حد درجے ہمدردی اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان کے سامنے اعلیٰ کردار پیش کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی مسلمان کا اصل طریقہ ہے، اسی سے انسان ایک اچھا انسان اور ایک مسلمان اچھا مسلمان بنتا ہے۔ تاہم بعض اوقات ایسی صورتحال آ سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ کوئی فرد یا کچھ افراد اپنے انکار اور دین بیزاری میں اس کے دشمن بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کرنا یہ اصل میں اپنے ایمان کی نفی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع آیا تو یہ بتا دیا کہ دیکھو اب یہ تمہارے رشتہ دار، چاہے تمہارے باپ ہوں چاہے تمہارے کوئی اور رشتہ دار ہوں، تم اگر ان کو دوست بناؤ گے جبکہ انہوں نے کفر کو ایمان پر ترجیح دی، تو جس کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ تو یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن یہ بات اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل بجا ہے۔ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، ان سے کہہ دیں اے پیغمبر، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان رشتہ دار،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ تجارت کہ جس کے ماند پڑنے کا، جس کے خراب ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا، تو جاؤ، پھر چلے جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو، بد عہدوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ آیت، اور یہ خاص طور پر یہ آیت ہے، یہ آیت میں نے ایک ماحول میں بہت سنی، جس ماحول میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مومن بھائی، ہماری جماعت کے، یہی ہیں اصل میں اہل ایمان، اور باقی لوگ یہ ہیں جس کے نتیجے میں ایک زندگی گزاری ہے میں نے اپنی ماں کو تنگ کرتے ہوئے، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں یہ سنتا تھا اور میں جا کے ان کو تنگ کرتا تھا، اور یہ مجھے سنائی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے بعد آدمی کو امپریشن ہوتا ہے کہ اس کا خدا اس سے تقاضا کر رہا ہے، یہ بات طے کرنے والی ہے کہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ بات کسی اور سے کی جا رہی ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی عزیز چیز نہیں ہو سکتی، ان کی خدمت کرنا یہ انسان کے لیے ایک ایمان کی نشانی ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ کچھ اور بات ہے، یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اب وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے ہیں، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تم نے اگر ان کو، ان کی محبت کو اپنے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنایا تو پھر جاؤ تم بھی ان میں شامل ہو۔ اللہ ایسے ظالموں کو، ایسے بدعہدوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اس میں جو بات بیان فرمائی ہے اس میں ظاہر ہے کہ پہلے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، بیویاں ہیں اور رشتہ دار ہیں، اور پھر وہ مال جو کمایا، ایک مال وہ ہے جو آدمی کو ملتا ہے اپنے بڑوں سے، ایک مال وہ ہے جو خود کماتا ہے، اس سے انسان کو ہوتی ہے دلچسپی۔ اسی طرح سے وہ تجارت جو آدمی بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس میں مندہ نہ پڑ جائے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اس کا حوالہ دیا۔ اور وہ مکان جو آدمی بڑے پلاننگ سے بناتا ہے، اس کو وہ بہت پسند ہوتے ہیں۔ ان تمام دنیا کی ٹیمپٹیشنز کو، آلائشوں کو بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد کے مقابلے میں، تو جاؤ انتظار کرو، یعنی گیٹ لاسٹ، ہماری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اور اللہ ان لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا جو بد عہد ہیں، جو نافرمان ہیں، جو حد سے آگے گزرنے والے ہیں۔ آپ کے خیال میں لوگ جو جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، گھر بار کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے لڑتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا تو بھوکے رہتے ہیں، یہ جذبہ ہے ان کے اندر۔ یہ آیات ہیں، یہ آیات بڑی افیکٹو ہیں، بہت پوٹنٹ ہیں، اور ان کو لوگ پڑھتے ہیں، لوگ پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ آگے وہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی تعریف کی جو یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو جب آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو پھر میں اور آپ کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ خدا کے واسطے اس قرآن مجید کے بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل کرو، نمبر 1، پھر اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے وہ تقریریں سنی ہیں؟ اف توبہ، آگ لگا دیتی ہیں۔ اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ واقعی میں ایک بے ایمان، بد عہد، نافرمان، فاسق ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور اپنے بیوی بچوں میں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اور اس میں گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ آیات مجھ سے اور آپ سے متعلق نہیں ہیں، سوائے اس کے، ہاں مجھ سے اور آپ سے متعلق نہیں۔ اگر معاملہ ہے
جھوٹ کا، اگر معاملہ ہے رشوت کا، اگر معاملہ ہے ناجائز کمانے کا، ماں باپ ضد کر رہے ہیں، بیویاں ضد کر رہی ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں، کوئی سرے سے کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم تو ابدی ہے. آپ کسی طرح بھی کرپشن نہیں کر سکتے، آپ فراڈ نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن جہاد اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے، اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں، آپ کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اللہ کے رسول خود سے جب اس بات کا اعلان کریں، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بتائیں کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی پیچھے نہیں بیٹھ سکتا. ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے پچھلی مرتبہ نہیں، سورہ نساء میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اور جو جہاد نہیں کرتے، گھر میں بیٹھتے ہیں، دونوں کو اجر ملے گا، لیکن جہاد کرنے والوں کو اجر زیادہ ملے گا. یہ نہیں لڑنا ہے بھائی، تو مسئلہ ختم ہو گیا. یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، یہ سب چھوڑ دو، یہ وہ جہاد ہے. اس لیے کہ یہاں تو اب اعلان ہے کہ اب ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ زوردار آیات ہیں جو ظاہر ہے کہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کا جلال، اس کا غضب اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. لیکن انہی آیات کو آپ آج کے حالات میں پیش کر دیں تو پھر اس کے بعد وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس لیے اس قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھنا اور اس پر اطمینان ہونا، یہ اب ہمارے سروائیول کی ضرورت ہے. یہ اب ہم کو سمجھنا ہے، ہمیں جاننا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور گفتگو کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی بنیاد بنی ہے لوگوں کی کہ وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جاتے ہیں بارڈرز پر، لڑتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے فوجیوں کے ساتھ، ایک وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ ان سے کہیں بڑی تعداد ہے جو ان آیات پر درس سنتے ہیں اپنے حلقوں میں اور اسی جذبے کے ساتھ ہیں، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے کہ کبھی موقع آئے گا تو ہم کریں گے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ٹھیک تو وہی لوگ ہیں، اصل میں تو وہی ہیں جو کام کر رہے ہیں صحیح. ہم ذرا ابھی مصلحت یا کسی موقع کی انتظار میں، ورنہ جب تک کہ ان آیات کے بارے میں ان کا صحیح سیاق سباق اور پرسپیکٹو جو ہے اس کے لحاظ سے ان کو واضح نہیں کیا جائے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے. قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ انسان کو متاثر کرنے والی کتاب ہے. تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے، یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم بالکل غلط منافق ہیں، یا ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ دین کے نام پر دنگا فساد کر رہے ہیں، وہ جہاد نہیں کر رہے بلکہ فساد مچا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بڑی سنگین بات ہے. ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، یہ شور شرابے سے نہیں ہوگی. اس میں دوسرے کی بات سنی جائے گی، اپنی بات بیان کی جائے گی، سوالات اٹھائے جائیں گے، کلیریفیکیشنز مانگی جائیں گی. اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. انفارچونیٹلی یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم فیس ہی نہیں کرتے. ایبسولوٹلی بالکل مخلص ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اصل میں جانتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، مخاطب ان آیات کے کوئی اور لوگ تھے، پر ہم نے اس کو جرنلائز کر کے اپنے مقاصد کے لیے ہم استعمال کریں. ایک تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کا حال، ان کا ماجرا جو ہے تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں کا. لیکن بہرحال یہ تو بعید نہیں اس سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو سادہ دل مسلمان بھی ہیں، جو ان کے ان باتوں سے اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ وہ اس گفٹ کے ساتھ جو رہ رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو وہ سلیپنگ ڈاگس سے وہ بن چکے ہیں، وہ سارے لوگ جاگ چکے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ حق ادا کر رہے ہیں اپنے آیات کا. تو جب اللہ ان کے ساتھ معاملہ پتہ نہیں کیا کرے، ہمارے نزدیک تو وہ اس وقت فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی سمپتھیز فار دیم. لیکن جنرلی یہ ایک سیگمنٹ بہرحال ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اس پر جو
تھوڑا سا ایک سمپتھی فیکٹر ان کے ساتھ رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تو بہت زیادتی ہو گئی ہے نا کہ ان کو ایک غلط بات بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے، یہ کسی اور گوشے میں چلا جائے گا، مگر مجھے آپ اس پہ تبصرہ کرنا ہے. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں اینڈ آئی کین بی ایبسلیوٹلی رانگ، ان میں تھوڑے بہت نہیں اکثر لوگ مخلص ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کوئی بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے اور کیا اس کو کیا انٹرسٹ ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے. ان کی یہ جو غلطی ہے اس میں اصل میں کچھ مذہبی رویے ہیں. ایک ضد ہے، ڈائیلاگ نہ کرنے کے لیے وہ جو ان کے ہاں ایک رکاوٹ ہے وہ بہت سخت ہے. بعض دوسرے لوگ جو اپنی بات کر رہے ہیں ہماری طرح کے، ان کے بارے میں ایک حقارت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو ان کے خلوص کو دیکھا جائے گا اور وے کیا جائے گا کہ ان کی وہ خوبیاں زیادہ نمایاں ہیں یا یہ خامیاں زیادہ نمایاں ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، ہمارے بارے میں بھی کرے گا. تو آخرت میں ان کے انجام کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہوتی. وہ تو میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، بلکہ میں آپ کی اس تعداد میں اضافہ کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلوص کے بغیر ہی ہو. مطلب کوئی بندہ یہ کہے جی کہ آپ کو 5 لاکھ ملیں گے، آپ جان دے دیں اپنی. آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے عام حالات میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ممکن ہے. وہ قرآن کو حدیث کو سن کے اس جذبے کے تحت جاتے ہیں. مگر اس وقت جو چیز ایٹ سٹیک ہے وہ سچائی ہے، ہمارے دین کے بارے میں ریپوٹیشن ہے. ہمارے معاشرے، ہمارے ملک مسلمانوں کے ہاں جو ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ مسلمان ممالک میں ہمارے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اتنا بڑا گھپلا کر دیا ہے کہ ان کے خلوص، ان کے اندر کے جذبے کو تو ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرنا. یقیناً وہ اگر مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اجر پائیں گے، تو غلطیاں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرمائے گا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس پر زیر بحث نہیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے اس جہاد، اپنے اس قتل و غارت، خون خرابے کی جسٹیفیکیشن پر کے لیے یہ آیات پیش کرتے ہیں. آپ کا، میرا، ہمارا قرآن پیش کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، یہ آیات ہم سے متعلق نہیں ہیں. اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، پورا قرآن ہمیشہ کے لیے اپلائی کرتا ہے. یہ ایک ٹوٹلی کنفیوزنگ انڈرسٹینڈنگ. اس لیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ تمہارے باپ ہوں، تمہاری ماں ہو، تمہارے بیٹے ہوں، یہ سب کچھ ہو، اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہے چھوڑ دو، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ معاملات جو عام طور پر ہمیں بتائے گئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے گزارش کی کہ یہ اصل میں وہ سچویشن ہے کہ جس میں اب ان کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی، اس لیے کہ وہ انکار کے اس درجے میں پہنچ گئے تھے کہ جس کے بعد ان کا اللہ کا دشمن ہونا واضح ہو گیا تھا. ہمارے زندگی میں اگر اس طرح کی بات پر کوئی اپلیکیبل صورتحال ہو سکتی ہے، میں نے گزارش کر دی، وہ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ماں باپ کہیں کہ تم جا کے چوری کرو، آپ نہیں کریں گے، جھوٹ بولو آپ نہیں بولیں گے، کرپشن کرو آپ نہیں کریں گے، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ بات کہ آپ جہاد کے لیے نکل جائیں گے اور ان کے خلاف لڑیں گے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی موجودگی میں اللہ کی وحی کے ذریعے سے اس بات کا اعلان ہو جائے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف لڑا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے. فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اور اللہ نے تو بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو تمہاری کثرت بہت پسند آنے لگی، تم اس کو دیکھ کے اترانے لگے. فلم تغنی عنکم شیئا، تو پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی. بما رحبت، اس کی تمام وسعتوں کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. 8 ہجری کو طائف اور مکے کے درمیان حنین میں
مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 12,000 تھے، اور وہ دشمن جو مقابل میں تھے وہ تعداد میں کم تھے، شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا، لیکن مسلمانوں کو اپنی اس تعداد پر اعتماد اور غرہ ہو گیا، اور ان کے تیر اندازوں نے ایسے زوردار طریقے سے تیر چلائے ایسے جگہوں سے کہ کھلبلی مچ گئی، مسلمانوں کو نقصان ہوا، لوگ بھاگنے لگے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ جانثار تھے کہ جو آپ کے ساتھ تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان کے اندر دوبارہ جذبہ بیدار ہوا اور وہ لڑے، اور پھر اس کے بعد غالب آ گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابتدا میں ایسا ہی ہوا جیسا کہ احد کے موقع پہ ہوا تھا۔ فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں عزم، حوصلہ پیدا ہوا۔ انسان کے لیے یہ عزم اور یہ حوصلہ، یہ کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی سب سے کرٹیکل فیکٹر یہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کام کرنے کے لیے، بڑے کام کرنے کے لیے جائیں، خاص طور پر اگر وہ کوئی دین کا کام ہے، آپ کا موڈ ہی نہ ہو، دل ہی نہیں مائل ہوگا، کمزوری پیدا ہوگی، دلچسپی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اندر دوبارہ عزم پیدا کیا، اس نے اپنی سکینت ان پر نازل کی، یعنی ان کے اندر عزم، حوصلہ اس کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ وانزل جنودا لم تروہا، اور اس نے اتارا ایسا لشکر کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی وہی فرشتوں کا لشکر کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی فوج کے طور پر اہل ایمان کے لیے بھیجتا رہا ہے اپنے پیغمبر کے زمانے میں، کہ جو پھر ان کی مدد کرتے، ان کو حوصلہ دلاتے اور ان کے ساتھ مل کر لڑتے۔ وعذب الذین کفروا، اور اس نے عذاب دیا، اس نے سزا دی ان کو کہ جو پیغمبر کے منکر ہوئے۔ وذالک جزاء الکافرین، اور اس طرح کے منکروں کا یہی انجام ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ یعنی اللہ نے سزا تو ان کو دینی تھی، سزا کا اعلان تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سزا کے دلوانے میں جب اپنے صاحب ایمان بندوں کو شامل کرتے ہیں تو پھر ان بندوں کا کردار، ان کے اندر کا ایمان، ان کا رویہ یہ طے کرتا ہے کہ ان کو اس کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دین کے معاملے میں، جو نیکی کے کام ہیں ان معاملوں میں بعض چیزیں ہیں جو اصل میں اللہ کے کام ہیں، اللہ کے پروجیکٹس ہیں۔ آپ کو اگر اس کی توفیق ملے گی تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو، اپنی عبادات کو اس کے مطابق کریں تو آپ کو اس کی توفیق ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے۔ یہ وہی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے بیچ میں یہ فرمایا، آیت نمبر 130 میں، کہ ایمان والو نہ سود کھاؤ بڑھتا چڑھتا۔ تو اچانک آیت آ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آ جاؤ اور پتہ ہے یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، سود کھا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں اس طرح کے دوغلے کردار وہ خاص طور پر اس کے ان کاموں میں چل ہی نہیں سکتے کہ جو اس نے اپنے کام، اپنے پروجیکٹس قرار دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تم نے جو حرکت کی کہ تم نے اپنے لشکر کو دیکھ کے تو اترانے لگے اور کہا کہ بہت زبردست ہے، اب ہماری فوج، ہم لڑ پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی موقع پر تمہیں تمہارے اس رویے پر پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک دوبارہ ایک اسپرٹ کا ریوائول ہوا، اللہ نے اپنی سکینت، حوصلہ تمہارے اوپر نازل کیا اور فرشتے بھیجے اور ان لوگوں کو سزا دی کہ جنہوں نے انکار کیا، اور یہی ان انکار کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی یہ بتایا جی
نہیں یہ تو مدد یہاں بھیجی ہے، وہاں بھی بھیجی تھی، لیکن یہاں تو اب یہ غزوہ حنین کا ذکر ہو رہا ہے. غزوہ جو بدر میں تو بتایا گیا ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے. احد کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا حوالہ دے کے بتایا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں لڑے ہیں اپنے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، جب انہوں نے صحیح رویہ اختیار کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ جہاد کیا ہے تو اللہ کی مدد آئی ہے، اور وہ مدد فرشتوں کے ذریعے سے آئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس موقع پر آئی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بعد کے موقعوں پر بھی آئے. یعنی اللہ تو یہ بتاتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جو لوگ ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے اس میں استقامت دکھائی، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں یعنی موت کے وقت، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کوئی خوف رکھو نہ غم کھاؤ، غم میں مبتلا ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ان کو موت کے وقت کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ جن کو اب سزا ملی ہے اور وہ ان کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا، ان کے بارے میں بھی فرمایا، اور یہاں جو مسلمانوں کے ہاں کمزوری نظر آئی تھی ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ اب جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. جب تک انسان اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں ہے، اللہ کی طرف سے توبہ اور معافی بالکل ممکن ہے. وہ دیتا ہے یہ توفیق جن کو چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا چاہنا اس کے اپنے اصولوں کے، قوانین کے مطابق ہوتا ہے. جو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہے گا، جس کے اندر خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمان والو یہ مشرک بالکل ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد یہ اس مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آئندہ یہ مشرک حج کے لیے نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے اس معاشرے میں بالعموم اور مکے میں بالخصوص معاشی خوشحالی کا انحصار ہی حج اور عمرے پر ہوا کرتا تھا. شاید آج بھی یہ بات اتنی غلط نہیں ہے. تو اگر یہ بات ہو جاتی کہ لوگ حج اور عمرے میں آنا بند کر دیتے تو سب سے پہلے سوال ہے وہ کاروبار سے کی بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو بالکل خاطر جمع رکھو، اللہ چاہے گا تو ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، اللہ یقیناً جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہ بات بتا دی کہ یہ مشرک، یہ مکے والے لوگ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے جنہوں نے شرک کو اپنا دین قرار دیا تھا، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہی وہ دین ہے کہ جو ان کو ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے، وہ اللہ کے اس عذاب کے مستحق بن گئے کہ جس میں ان کو بالآخر ختم کر دیا گیا. اور جب اس کا اعلان ہوا کہ ان کے خلاف اقدام ہوگا تو یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ اس حج کے بعد اب آئندہ کبھی مشرک اس کے قریب نہیں آئیں گے.
اس کا کوئی تعلق کسی اور قوم سے نہیں ہے سوائے ان مشرکوں سے کہ جو اس زمانے میں تھے کہ جو شرک کو اون کرتے تھے. باقی لوگ چاہے اہل کتاب ہوں یا کہیں اور سے تعلق رکھتے ہوں، اگر دعوت دینے کے لیے ان کو اللہ کے گھر کے قریب لایا جائے تو دین اس میں رکاوٹ نہیں بنتا. ہاں، ہمارے بعض علماء کی رائے اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ان دونوں حرمین میں مکے اور مدینے میں غیر مسلم نہیں آ سکتے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کا تعلق یا ایک خاص طرح کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے جس میں بعض لوگ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی سارے ہی لوگ مشرک جو شرک کرتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے، تو یہ عین ممکن ہے اس کے بعد تو کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر بھی موو چلا دیں. نہیں، یہ اصل میں المشرکون سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو شرک کرتے تھے اور اون کرتے تھے کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم مشرک ہیں، اور ان پر اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے آخری حد تک بات واضح کر دی گئی تھی، اتمام حجت ہو گئی تھی. ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ اللہ کے محترم گھر کے قریب نہیں آ سکتے. اور اس کے نتیجے میں اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کچھ کاروباری مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو وہ مطمئن رہے، خاطر جمع رکھ کے اللہ کی جانب سے ان کو بہت کچھ کشائش ملیں گے، بہت اللہ دوسرے ذرائع سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. جی جی کون؟ دیکھیں، پوچھتے تو ہیں لیکن ان کے بارے میں فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا، اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور قوم بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو مشرک کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے اور اسی کو اپنا دین قرار دیتے ہیں تو ان کو بھی آپ روک دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فیصلہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے ہو سکتا ہے. اس میں میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ بھائی ان کے پاس تو اللہ کا گھر تھا، انہوں نے تو اللہ کے گھر کو شرک کا ایک اڈا بنا دیا تھا. ان میں سے بعض لوگ ہو سکتا ہے وہاں جا کے محسوس کریں کہ یار ہم نے تو توحید سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. تو دعوتی نقطۂ نظر سے ایک بڑی مؤثر چیز ہو سکتی ہے. تاہم ظاہر ہے کہ یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، یعنی جب کوئی طے شدہ حتمی نص موجود نہیں ہے تو پھر اس میں جو کچھ موجود ہے اسی کی روشنی میں ڈسکشن ہوگی. لیکن اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو تو آنے کی نہ دعوت دینا، اس کا کوئی قرآن مجید سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنی اوپینینز ہیں، وہ اس بارے میں جذباتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی ہم اس چیز کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. پہلی 28 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اوپر عذاب کو بیان کیا. اب اگلی چند آیات آ رہی ہیں جس میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے اہل کتاب پر. کیونکہ میں سورہ توبہ کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا: مشرکین، اہل کتاب، منافقین. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پہلی 28 آیات اور ذرا آگے 2-3 آیات اور بھی یہ ہیں ڈیووٹیڈ مشرکین کے لیے. چند آیات ہیں اس آیت سے آگے جو اہل کتاب کے عذاب کو بیان کر رہی ہے. باقی ساری سورہ توبہ منافقین پر عذاب کو بیان کر رہی ہے، یعنی منافقین کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ان کی حرکتوں کو بیان کیا، ان کو ایکسپوز کیا، اور وہ سارا بیان ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ منافق زیادہ ایک پیچیدہ مخلوق تھے تو ان کی ٹریٹمنٹ میں زیادہ سپیس، زیادہ آیات کو اللہ تعالیٰ نے انویسٹ کیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اور نہ ہی وہ حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق. اور نہ دین حق کو دین بناتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب. ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے. حتی یعطوا الجزیہ عن ید. یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں اپنے ہاتھوں سے. وہم صاغرون. اور چھوٹے بن کر رہیں، ماتحت بن کر رہیں.
یہ ہے سزا اہل کتاب کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے حضور کی زندگی میں ان کو اللہ کا پیغمبر جان لینے کے باوجود انکار کیا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن اس عذاب کا جو بیان ہے اس میں ان کے لیے موت کی سزا نہیں بلکہ محکومی کی سزا کو بیان کیا گیا۔ اس میں ایک بات تو ظاہر ہے جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا اگر اللہ کی شرائط پہ نہیں ہے تو پھر اس کا ماننا نہ ماننا بیکار ہے۔ آپ اللہ کو مانیں اور آپ کہیں کہ ہے ہاں کوئی محسوس تو ہوتا ہے لیکن اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اس نے کوئی کلام نازل کیا ہے، اس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، تو اصل میں یہ ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ تو خدا تعالیٰ یہاں بڑے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، جس طرح ایک شخص مخلصانہ طریقے سے اس کو ماننا چاہیے اس طرح سے نہیں مانتے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت ہمارا خالق، ہمارا مالک، سب چیزوں کو جاننے والا، ہر معاملے میں اس کے لیے فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں، ہمیں اس کو جواب دینا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی بات کو ٹال دیں، اس کے بارے میں ایسے تصورات رکھیں کہ جو اس کے شایان شان نہیں۔ اسی طرح سے آخرت کو ماننا، مثال کے طور پر اگر اس تصور کے ساتھ ہے کہ آخرت ہوگی تو صحیح مگر میں بچ جاؤں، میری سفارش ہو جائے گی، مجھے کوئی بزرگ بچا لیں گے، میں نے کتنا بھی غلط کام کیوں نہ کیا ہو میں نہیں پکڑا جاؤں گا، جیسے یہودیوں کا خیال تھا اور جیسے بعض مسلمانوں کا خیال تھا۔ تو قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی آخرت کا ماننا نہ ماننا، اس لیے کہ اگر آخرت کو ماننے کے باوجود آدمی آخرت سے ڈرتا نہیں ہے، خدا کے آگے جواب دہی کا احساس اس کو پریشان نہیں کرتا، تو کوئی آخرت نہیں ہے اس کے لیے، پھر اس کو ایسے ہی وہ ایک ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کے طور پر مانتا ہے۔ نہ انہوں نے حرام کیا اس کو کہ جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اس کے رسول نے، یعنی دین کو بھی انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اور دین حق کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم نے لڑنا ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے تم لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائیں، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بن کر رہتے ہوئے، یعنی یہ ایک علامت تھی کہ انہوں نے اپنی ماتحتی کو قبول کر لیا۔ یہ بات کہ وہ مسلمانوں سے سبجوگیٹ ہو کے نچلے درجے میں رہ کے انہوں نے اس سٹیٹس کو قبول کر لیا ہے تو بس پھر ان کو مارا نہیں جائے گا۔ یہی اصل میں وہ اللہ کا حکم تھا کہ جس کے بعد مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ سختی کی گئی، ان کو سلام بھی نہیں کیا جاتا، ان کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، ان کو راستے میں دیکھ کے راستہ بدل دیا جاتا تھا، یہ ان کے اوپر عذاب تھا۔ ہمارے یہاں لوگ اس طرح کی بھی روایات کوٹ کر کے اس کو جنرلائز کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب تھا جو مشرکین پر عذاب کے مقابلے میں نسبتاً کمتر تھا، لیکن تاہم تھا تو عذاب ہی۔ اور اللہ نے ان کو رعایت اس لیے دی کہ چونکہ یہ بہرحال توحید کو حقیقت میں نہیں تو کم از کم ظاہری طور پر تو مانتے تھے، اور وہ شرک کے ماننے والے مبلغ نہیں تھے، لیکن ان کے توحید کو ظاہری طور پر فارملی ماننے کے باوجود ان کے اندر دین کی ہر طرح کی خرابیاں تھیں، شرک بھی تھا، آخرت کے بارے میں بھی ایک شفاعت باطلہ کا تصور تھا، اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان سے بھی لڑا جائے گا یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 19 سے شروع کیا تھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اے مسلمانوں کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے کو اور محترم مسجد کے انتظامات سنبھالنے کو ان لوگوں کے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کی طرح تم سمجھتے ہو ان کے برابر کہ جو اللہ پر اور آخرت پر سچا ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو رایاب نہیں کرے گا، ہدایت نہیں دے گا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، وہ زیادہ بڑے درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک. واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان وجنات لہم، اور خوشنودی کی اور ان کے لیے باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی ہمیشہ رہنے والی، قائم رہنے والی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں. ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تم میں سے تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال کے جو تم نے محنت سے کمایا، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کے جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو نہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے بدعہدوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے موقعوں پر. یوم حنین، اور حنین کے دن بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو متاثر کیا، تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے. فلم تغنی عنکم شیئا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض، اور تم پر تمہاری زمین تنگ پڑ گئی. بما رحبت، اس کی وسعتوں کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اتاری اپنی سکینت، اپنا حوصلہ اپنے رسول پر. وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروہا، اور اس نے نازل کیا ایسا لشکر، اتارا ایسا لشکر جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور اس نے سزا دی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ایسے کافروں کا بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد جس کو اللہ چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمان والو یہ مشرکین بالکل ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، تو دیکھو یہ محترم مسجد کے قریب نہ آئیں. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. وإن خفتم عیلۃ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو اللہ چاہے گا تو عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو اے مسلمانوں ان مشرکین کے علاوہ ان لوگوں سے بھی کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، نہ آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی وہ حرام ٹھہراتے ہیں اس کو کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین قرار دیتے ہیں سچے دین کو. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، جب تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جو بات کی گئی ہے کہ ان کو سبجیکٹ کرنا ہے اور
کو جزیہ دیوانا ہے، یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ لوگ سب سمجھ گئے تھے، مطلب ہمیں تو کسی طرح کا حال کیا وہ نہیں پتا نا، اللہ ہی بتا سکتے. اسی لیے ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ پھر یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کے ایبسلیوٹلی یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات کہ جو ایرا اسپیسیفک ہیں، جو اصل میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے، یہ غضب ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو جنرلائز کر دیا. سر یہ کب سے ایسا ہوا کہ یہ اس کو جنرلائز کر دیا گیا؟ اف یو گو بیک ٹو ٹائم، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کیا یہ فرام دا رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے آفٹر دا ڈیمائز آف پروفٹ یہ بات انڈرسٹینڈنگ اسی طرح ہی چلتی رہی؟ یعنی خلفائے راشدین جب ہم کہتے ہیں ان کا دور، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، اس کے بعد ایکسپینشن جو ہوئی اسلام کی اور جہاد اور اس میں قتال سب چیزیں ہوئی، تو وہ کیا صحابہ کرام کا وہ دور یا ان کے آگے جو تبا تابعین تک، تو کیا یہ عذاب کا کوڑے ہی چلتے رہے اس وقت یا وہ کچھ اور تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دین ہے قرآن، سنت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وضاحت. باقی صحابہ کرام نے اقدام کیا، اس اقدام میں وہی سلطنتیں شامل ہیں کہ جن کی جانب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ ظاہر ہے اس میں ایک سے زیادہ اوپینین ہو سکتے ہیں. ایک اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات محسوس ہو گئی، یا ہو سکتا ہے انہوں نے حضور سے سنی بھی کہ یہ جو اتمام حجت ہوا ہے یہ اصل میں وہاں تک ہوا، عرب پر نہیں ہوا، بلکہ یہ خبر اب پھیل گئی اور یہ پورا علاقہ ہے کہ جس میں چاہے وہ مشرک ہوں ان کے ساتھ تو قتل کا معاملہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ تو معاملہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ اہل کتاب کے ساتھ ہوا، کہ لڑ کے ان کو سبجوگیٹ کیا جائے اور ان کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ صحابہ اکرام کے پاس اس سے مزید آگے پڑھنے کا امکان تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو محدود رکھا انہی علاقوں میں کہ جن علاقوں تک یہ خطوط گئے. یہ اتمام حجت کیسے ہوا؟ ظاہر ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہ ایک ایسے علاقے میں کہ جس علاقے میں عام طور پر ان بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس کی خبریں ان کے پاس تھیں. یہ ان کو معلوم تھا کہ ایک مذہبی ایک مرکز وہاں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے وہ وابستہ ہے، مگر کوئی لوگ دلچسپی نہیں رکھتے تھے. اور اچانک انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چند سالوں کے عرصے میں ایک غیر معمولی انقلاب آ گیا، اور اس انقلاب میں جو اصل چیز تھی، جو اصل اس کو افیکٹو بنانے والا جو پہلو تھا، وہ اس کا مذہبی ہونا، اللہ کی طرف سے اس کی سپورٹ ہونا تھا، جو اصل میں اس خط میں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ اقدام کیا اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں وہی جو اہل کتاب کے بارے میں اللہ کا حکم تھا وہ وہاں بھی اپلائی ہو گیا. ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ دین کے معاملے میں، اس کو سمجھنے کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ قرآن سے دیکھتے ہیں، کچھ حدیث دیکھتے ہیں، کچھ واقعات دیکھتے ہیں، اور اس کو سب کو ملا کر وہ ایک پکچر ان کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ایکسپینڈ ہوگا. آیات یہاں سے وہ لیں گے اور انہی آیات کو وہ جنرلائز کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی 1000 سال تک تو یہ غلبہ حاصل رہا، اور اس وجہ سے وہ اسی کو سمجھتے رہے کہ یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوگا. یہ انڈرسٹینڈنگ پاپولر ہے. ہمارے ہاں جو پڑھایا جاتا ہے دین، اس میں یہ بات کہ مسلمان غالب آنے کے لیے اور حکمرانی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور غیر مسلم
محکومی کے لیے اللہ کی طرف سے طے کر دیے گئے ہیں، یہ بالکل نون انڈرسٹینڈنگ. اس محکومی کے دور پر میں جو انڈرسٹینڈنگ میں ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بس اس پہلو سے ہوئی ہے کہ ابھی اسٹریٹجیکلی یہ بات بہت وہ نہیں ہے مناسب اور قابل عمل کہ ہم کوئی اقدام کریں. جب طاقت آئے گی ہم ایسے ہی کریں گے. تو جنرل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. یہ جو آواز سن رہے ہیں آپ ہماری طرح کے لوگوں کی، یہ بڑی ایک کم لوگوں کی آواز. جنرل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور وہ اپنی کتابوں میں اس کو بیان کرتے ہیں. یہ بات معلوم ہے کہ جہاد پوری دنیا پر اللہ کے دین کے جھنڈے کو غالب کرنے کے لیے ہے. یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ دنیا کا چپا چپا مغلوب نہیں ہو جائے گا. یہی ہے وہ نیریٹو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے. اس کے کاؤنٹر نیریٹو کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے وہ آفیشلز، آپ کے وہ اسٹیبلشمنٹ، چاہے فوج ہو چاہے حکومت ہو، وہ جب اس طرح کی بات ہماری سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل غور ہے. لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. انہوں نے جو اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا، چاہے وہ آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ہماری منسٹریز ہیں، ہمارے حکومت ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ، ہو ایور، ان کے پاس جو ان کو مذہب دین میں بات بتانے والے لوگ ہیں، ظاہر ان کی ایک مشینری ہے نا، اس میں وہی لوگ ہیں کہ جو اس انڈرسٹینڈنگ کو بنیادی طور پر ماننے والے ہیں. سو جیسے ہی یہ بات آگے جاتی ہے رک جاتی ہے، جسٹ اسٹاپس. ہم نے ایک چھوٹی سی این جی او ہے حکومت کی، پنجاب کی حکومت کی، پیسفل پاکستان کے نام سے. اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ میسج کو پیس کے، ٹالرنس کے پھیلائے اور ان ٹالرنس کو ختم کرے. تو وہ کہیں ان سے بات ہو گئی اور ہم نے مل کے ایک 3 منٹ کا ایک کلپ تیار کیا جو یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو اس میں کافی ٹائم لگا، کچھ چیزیں ٹھیک کی، تھوڑے وقفے میں اتنی بات پہنچانا یہ ایک مشکل ہوتی ہے چیز، لیکن وہ تیار ہو گیا. تو اوپر جا کے رک گیا، نہیں یہ نہیں چل سکتی، مشکل ہے. اس لیے کہ اس کے بعد تو معاشرے میں مار پڑائی ہو جائے گی. اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، اور جو کافر ہے وہ جہنمی ہے، وہ بدترین مخلوق ہے. یہ نیریٹو ہے، یہ دین میں، یہ دینی طور پر لوگوں کے ہاں طے ہے. آپ یہ سوچئے کہ ہمارے بچے مارے گئے اسکول میں، ہمارے فوجی مارے جاتے ہیں، تباہی مچ گئی، اس کے باوجود اس معاشرے میں دوسری بات اٹھ نہیں سکتی. اس قدر اس کا امپیکٹ ہے، مطلب غضب ہو گیا ہے. یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پشاور کے اسکول کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بہت فرق آ گیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، اسی ملک میں چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم جمعے کی نماز لاہور میں پڑھنے جاتے تھے اور آخر میں دعا ہوتی تھی مجاہدین کے لیے اور لعنت ہوتی تھی ان کے دشمنوں کی. وہ کون ہے؟ یہ آپ لوگ، فوجی لوگ، اس لیے کہ وہ ان کے لیے مجاہد تھے. تو یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اس کے نتیجے میں کہ یہ طے گیا ہے دس نانسنس کی ناٹ بی ٹالریٹڈ کہ یار لوگ ہمارے آگے بچے مار دیں. تو اس میں ہمارے اندر جوش پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، عزم پیدا ہو گیا. لیکن یہ کلیئرٹی کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ یہ تو سب جگہ موجود ہے، اور جو شخص اس طرح سے ٹرینڈ ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر تھوڑا سا ایئر ٹائم تو آپ کو بھی ملتا ہے، سو آئی کین سی دس کہ ماشاء اللہ غامدی صاحب اور آپ بھی بہت اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. سو وہ مین اسٹریم لوگوں سے ہٹ کر آپ جس طرح اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور جس حکمت کے ساتھ، سو دیٹ از ہائیلی کمینڈیبل. لیکن بہرحال جو آپ کو میرے خیال میں اس کا ریبٹل پہ جو فیس کرنی پڑتی ہیں جو باتیں اور جو نان سینس، وہ بہت ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ بہت فرسٹریٹنگ بھی ہوتا ہوگا. لیکن سر پھر بھی جیسے ابھی سورہ توبہ ہے، جیسے یہ آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ریلی ویری نائس آف دیم کہ اگر دنیا نیوز یا آج نے
آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کیا اور ہمیں یہ بات ہمارے گھروں تک پہنچی کہ بہرحال آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہاؤ یو پیپل کیم ٹو نو وی کیم ٹو نو اباؤٹ یو پیپل واز دا وہ جو پارٹ تھا جیو نے بھی دکھایا اور وہ جو رجم اور اس طرف سے شروع ہوئی ساری سزاؤں کے اوپر ایک زمانہ تھا 10-12 سال پہلے بات ہوئی کہ کوئی اور بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یہ اتنی انتہائی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں ہم سب لوگ شرمندہ کبھی محسوس کرتے ہیں سٹنگ لائک ان اے کمیونٹی ان وچ دیر از اے مکس جس میں دوسری پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات ہی نہیں ہو سکتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بہت گراس گڑبڑ ہے ہمارے کی مذہب کے اندر دین کے اندر کوئی گڑبڑ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی یہ بالکل یہ بات ہم سب کے دلوں میں کی موجود تھی دیٹس وائی وی آر آل ہیئر. سو اب سر اس کے لیے اب کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ تھوڑا سا اس کا وائس لیول اس کا بڑھے اور کچھ زیادہ لوگ جو ہیں یہ بات سمجھ لیں اور وہ نریٹو چینج کیا جا سکے جو قومی نریٹو یا ایک ہمارا ایز اے نیشن ایک بن چکا ہے اس نریٹو کے لیے کس طرح سلولی ہاؤ کین. دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دو ہی پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم. ہم لانگ ٹرم جو پرسپیکٹیو ہے جو ریفارم کے لیے کوشش ہے سچی بات یہ ہے کہ ریئلسٹکلی وہی سب سے زیادہ قابل عمل ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو آپ نئی نسل کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں آپ قرآن حدیث کو ایسے واضح کریں کہ ایک عام سچا دیانتدار دیندار مسلمان یہ کہے کہ یہ قرآن حدیث کی بات. اصل میں اس وقت میں آپ سے سچ کہوں کہ دیندار لوگوں میں ہم نہیں پینیٹریٹ کر سکتے. وہاں یہی ہوتا ہے کہ یہ کچھ چکر لوگ یہ کچھ اور چکر ہے یہ نہیں اپیل کرتے یہ نیا دین ہے. یعنی ان کو وہ داڑیاں وہ ٹوپیاں وہ پگڑیاں وہ عین شین قاف سے وہ سب وہ کہتے ہیں وہ دین ہے. اصل میں کسی اللہ معاف کرے کسی کو نیگیٹولی نہیں بیان کر میں آپ کو فیکٹرز بتا رہا ہوں. لوگ اتنے ظاہر پسند ظاہر پرست ہیں کہ ان کے نزدیک یہی اصل فیکٹرز ہیں. تو ان کے نزدیک اگر مثال کے طور پر کوئی کوٹ پتلون میں آ جائے ٹائی باندھ کے آ جائے یا کوئی بغیر ٹوپی کے ہو یا کسی کی داڑھی کوئی بہت نمایاں نظر نہیں آ رہا بات مشکوک آدمی آ رہی کوئی بندہ ہے یہ تو اصل میں ڈسکو ہے چیمپئنز اس طرح کے. جی سر میرا اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک سولوشن بیان کیا اور گاندھی صاحب کے کاؤنٹر نیریٹو میں بھی براڈ بیس ایجوکیشن کا ذکر ہے سب سے پہلے. جی ایبسلیوٹلی ایجوکیشن آپ نے اس کے ریپورٹنگ میں دیکھا ہو تو اور مقبول جان کی بھی جگہ پہ وہ کلپ دیکھی ہو جی انہوں نے اسی کی بیس کو ہٹ کی ہے. اب وہ جب ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پہ ہی ہم ابھی تک ڈیوائڈیڈ ہیں یعنی وہ براڈ بیس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کرام دی ہے. بالکل یہ جو مطلب کفر مطلق ہے جو آپ پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں گاندھی صاحب اور بڑی سرکاسٹک اور بلو دا بیلٹ قسم کے ان کے کمنٹ. دیکھیں جتنا پچھلے ایک سال میں گاندھی صاحب کے اوپر اٹیک آ رہے ہیں اور انہیں نوز باللہ میں تو نہیں سمجھتا بڑے بڑے اس سے کابوں سے بھی انہیں کہا جا رہا ہے انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیوقوف ہیں پاور اس طرح کی چیزیں ان کو ان سے بھی ملایا جا رہا ہے وہ جو فرقہ ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ what do we say مطلب یہ جو سولوشن کے طور پہ جس ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے اب اس کی کچھ ڈیفینیشن میں کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن کا پروپوزل ہے گاندھی صاحب کا ظاہر ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جو حکمران ہیں جو کوئی اختیار رکھتے ہیں ان کے ہاں اپنے ایک انٹرنل ایک چل رہی ہے بیٹل اور اس میں نے جیسا کہ آپ کو پتا میں تو بتا رہا ہوں کہ ان سب کی لمیٹیشنز ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں اچھی طرح سے بڑے بڑے اہم عہدوں پر لوگوں سے مل کے میں نے دونوں جانب یعنی حکومت بھی اور فوج بھی میں آنیسٹلی میں نے محسوس کیا کہ نہیں یار یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے جب تک کہ ہماری جانب سے ہماری سے مراد یہ کہ ہم جیسے لوگوں کی جانب سے اتنا زیادہ کام نہ ہو جائے کہ یہ لوگ محسوس کریں کہ نہیں یار ایک سبسٹینشل پریزنس ہے
ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے. بھائی کوئی مثال کے طور پر کوئی دلیر حکمران آ جاتا ہے تو اس کو بھی اقدام کرنے کے لیے کچھ تو سپورٹ چاہیے یار. سوسائڈ تو نہیں کر سکتا. یہ تو اصل میں فوج نے یہ کیا تھا کہ جب یہ ہو گیا واقعہ تو اس کے بعد نتھنگ ڈوئنگ, اب نہیں یہ برداشت ہوگا کہ آپ اس طرح کی نانسنس جو ہے یہ جاری رہے کہ ہم ان کو ٹالریٹ کریں. تو ابھی دیکھیں نا وہی مسئلہ ہے اتنی, تو یہ جو چیز ہے تو یہ چیز موجود ہے, یہ آپ کے معاشرے کی ریالٹیز ہیں. اس میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بیٹل فیلڈ ہے اصل وہ آئیڈیاز کی ہے, لیکن اس آئیڈیاز میں جو ایک بے بسی ہے, ویسے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آل از بیڈ. یعنی غامدی صاحب سے انفلوئنس ہونے والے مدرسوں کے اندر نوجوان پیدا ہو رہے ہیں, وچ از ویری ہارٹنگ. ایک بہت یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک نہیں کئی ہیں. اور آپ نے پوچھا نا کہ گاندھی صاحب کو کیوں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہے. بیکاز ہی از افیکٹو, بیکاز ان کی باتوں سے لوگ ایک اپنے آپ کو تھریٹن محسوس کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, گاندھی صاحب ایک آرڈنری مسلمان ہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہودیوں کے پاس پیغام آیا مدینے میں اسلام کا تو بفر گئے وہ. مطلب بات یہ ہے کہ جو مذہبی چودراہٹ ہوتی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے پروپیگنڈا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حرام چیزوں کو حلال کریں. آپ دیکھیں کیا زبردست پروپیگنڈا ہے. یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا, یہ حرام چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. یعنی اونٹ کے بارے میں ان کے ہاں یہ مزاج تھا, تو انہوں نے یہیں سے پکڑا. دیکھیں یہ مینٹلٹی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ایسے بدنام کرو کہ لوگوں کی مذہبی جو ہے نا وہ ایک رگ وہ اس کو پکڑو. اور اسی طرح سے انہوں نے کیا زبردست ٹرک کی تھی جو خود اب قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ, شام کو چلے جاؤ, تاکہ یہ لوگ بھی ڈاواں ڈول ہو جائیں. آپ دیکھیں کیا گہری سازش ہے کہ صبح کو یار واقعی بات صحیح ہے, بڑی دل کو لگتی ہے. ہماری کتاب میں بھی کچھ اس طرح سے لکھا, اور شام کو یار تو ہم نے ویور سنسیئر ہے ہی کچھ نہیں اس میں. اور ان کا ڈائلاگ نقل کیا قرآن مجید نے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ دیکھو کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. میں اس کو جب پڑھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دین کی جگہ تم فرقے کا لفظ ڈال دو تو بالکل وہی ہو جائے گا جو ہمارے یہاں, کہ دیکھو کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. آپ ذرا غور کریں, وہ آیت مجھے ذہن میں نمبر نہیں ہے ورنہ میں نکال کے آپ کو دکھاتا. آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ مل جائے جو تم کو ملا ہے, یا یہ قیامت کے روز اس کو پیش کریں. اللہ نے ان کے اس ڈائلاگ کو درمیان میں روک کر جب انہوں نے یہ کہا, ان کی یہ بات نقل کی کہ دیکھو کسی اور کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی سٹیٹمنٹ کو روک کے کہا قل ان الہدی ہدی اللہ, ان کو بتاؤ کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ کیا نانسنس بات ہے کہ میرا دین, میرا فرقہ, میری جماعت, میرا عالم. بھائی بات یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی جستجو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے. تو یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی انقلاب نہیں لانا, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. جو حالات ہیں اس میں اللہ ہے کہ جو انقلاب لانے والا ہے, وہ اگر چاہے گا تو یہی کام جو کیا جا رہا ہے جس میں کہ ظاہر ہے ہمیں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی, اس کو ہم پھیلاتے جائیں گے, اللہ اس میں برکت ڈالے گا. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے, بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ پروپورشن جو ہے, وہ جو پرسنٹیج ہے وہ اوور ویلمنگلی اس طرف ہے. جی سر, وہ تو میں سمجھتا ہوں, وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ اجلت تو کسی کام میں نہیں چاہیے,
وہ تو سبر تو چاہیے، اور ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ ہم بات اگلوں کو جتنوں کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں جی حکمت کے ساتھ. باقی انجام کیا ہو اس کا کتنے لوگ سمجھ سکتے ہاں، اس سے کیا فرق اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وی ہیو نو سر آپ کے پاس اللہ نے وہ توفیق دی ہے کہ آپ بات سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا. اور آپ کو اللہ نے یہ بھی توفیق دی ہے کہ جیسے آپ آج پہ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی آپ کو ڈاکٹر احمد جیسے ابھی رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ابھی تک آپ نے اچھا کہا. This is very important to say truth and the only truth. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت ضرورت ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ چینج کرنے کے لیے کچھ کرنا. اگر آپ سمجھتے ہیں ہم جیسے جس میں کہتے ہیں 60 کے بعد، تو قرآن بھی کہتا لوگوں کو پتہ نہیں کہیں غلط میں کہہ دوں، 60 کے بعد سمجھ آنے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. 50 کے بعد گراس روٹ لیول پہ چینج کرنے کے لیے آپ جیسے ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ سبجیکٹ وہ کیریکولم کو چینج کریں، کیونکہ یہ ہم جیسے لوگوں نے تو زندگی گزار لی، اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں ابھی سمجھ آ رہی ہیں. ورنہ جب 40 کے بعد بندہ پکا پیٹھا ہو جاتا تو وہ فرقہ بازی سے باز نہیں آ سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس جیسے بچے، جیسے یہ ہمارے سامنے بیٹا بیٹھا ہے یا یہ جو آگے بیٹا بیٹھا ہے احمد، ہم اس طرح کے لوگوں کو، بچوں کو اس ایج میں پکڑیں اور انہیں گراس روٹ لیول پہ چینج کریں. آپ دیکھیں یہ جو مجاہدین ہیں یہ بھی جو بچوں کو سوسائڈل اٹیک کر رہے ہیں وہ 16-18 سال سے نیچے ہیں، اور ان سب کو حوریں دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے تمہیں 1300 اتنی حور ملے گی ایک وقت، اور اس کے لیے وہ کارا بم اڑا دیتے ہیں اور وہ خاص جگہ کے اوپر لوہا پہ مار دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ہم کیا دکھائیں اس میں ڈاکٹر صاحب تین فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. گراس روٹ لیول پہ چینج، اکنامک، ایک آپ کا سوشل، اور ایک آپ کا جو ہے اوور آل جو انکل بات کریں ایجوکیشن کا. اوور آل چینج لانے کے لیے وی ہیو ٹو گو تھرو ریوائول آف، یعنی اکانومی کو مینٹین کر کے آپ کا ہر چیز چونکہ انٹر ریلیٹڈ ہے. اکانومی آپ کی صحیح ہوگی، آپ ان ایریاز کو امپاور کریں گے جہاں پہ کوئی بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، جہاں پہ ہماری پاکستانی حکومتوں نے اگنور کیا ہوا ہے ان کو سالوں سال سے. ادھر جو ہے کرائمنلز جو ہیں بڑھ کے جو ہے جہادی بن گئے ہیں، ادھر سے کڈنیپنگ زیادہ ہو رہی ہیں. سر ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ. یہی میں کہہ رہا ہوں جس معاشرے کے اندر ہر نیک بندہ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی پورے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار 1000-1200 دے کے کام کرا لو کیونکہ ابھی یہ مجبوری ہے اس ملک کی، تو اس کی کردار کی، اس ملک کے لوگوں کی کیا حالت ہوگی یا اس نیشن کی. ہم تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے نہیں ہمارے اعمال ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے سالوں سے ان ایریاز کو اگنور کیا ہوا ہے، پاورٹی بیس. ابھی ہم کہتے تھے پہلے کہ جی ادھر پرابلم ہے ادھر پرابلم، بٹ میں سول سیکٹر میں ہمیشہ زیادہ تر رہا ہوں. میں پولیس کے لوگوں کو کہتا تھا یہ رشوت دیتے ہیں، یہ فلاں کہتے ہیں، فوج کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ بھی کارروائی کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کرتے ہیں لوگ فوج پہ. تو ایف سی کی مثالیں ہمارے سامنے، آؤٹرس کی مثالیں ہمارے سامنے. منصور ول بیئر می آؤٹ، ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ ڈسپلن کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں، جہاں پہ انہیں موقع ملتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے. جا رہا ہے دنیا میں، جا رہا ہے یہ، لیکن اسی اور آواز آپ کی بالکل کلیئر ہے. ہاں بالکل. میں کلیئرٹی میں ہمیشہ زندگی میں بات کیا. ابھی میں ایک کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں. آپ یاد، یہ ہمارے بیوی بچے نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے جب انہیں جا کر مجھے پتا ہے کہ صبح سے رات تک میں کتنی اپنی عمر کے دن کم کر رہا ہوں. جب میں ہر وقت رشوت دینے سے لڑا ہوں لوگوں سے، ہر وقت انڈر دی ٹیبل نہیں دیں گے تو لائسنس نہیں بنے گا فوڈ کا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. لوگوں کو ہو گئے، وہ کہہ رہے کہ اس کو ایون مالکان کہہ رہے کہ کس پالوں کو ہم نے رکھ لیا. میں اٹ از اے کنٹینٹ، میں کہتا ہوں ایک جہاد کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں جس ٹاپک پہ ہم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑا ایریا ہے. لیکن ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ بنیادی چیزیں کسی طرح سے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں کہ یار تم اختلاف کرتے ہو ضرور کرو، تمہیں اگر یہی توفیق ملی ہے کہ جس سے تم اختلاف کرتے ہو اس پر الزام لگاؤ
یہ تمہارا کردار ہے، تم اللہ کو جواب دو، لیکن کم سے کم نظام کے تحت یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے اختلاف کیا جائے اس کی جان محفوظ ہو، اور اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی بات کر سکیں کھلے عام، ایک فیئر مقابلہ ہو آئیڈیاز کا۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے، یعنی وہ اگر تو محض الزام تراشی ہو دیٹ از نو پرابلم، ظاہر ہے جس کو جو توفیق ملتی ہے وہ وہی اعمال کرتا ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی بڑے بڑے وہ لوگ کہ جو عام حالات میں بڑے شریف، قابل اعتبار اور اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ خود تو کبھی اقدام نہیں کریں گے، لیکن ان کے خیال میں اگر کوئی اور ناک آف کر دے کسی کو تو ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ سو یہ جو ذہنیت ہے نا، جس میں کہ آپ بیٹل آف آئیڈیاز میں ایک انفیئر چیز وہ کمپٹیشن ہے، ون سائیڈڈ لاپ سائیڈڈ، اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ مالک ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنے اس کے عزائم ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ظاہر ہے کہ تبدیلی۔ کچھ دن پہلے میں کچھ اس طرح کے کر رہا تھا تو بڑے سینئر لوگ میرے پیچھے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، تو مجھے کیوں لگے کہ اس ملک کو میں چھوڑ دوں، میں کدھر یعنی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ مگر میں جب تک ہوں خود ان سے لڑتا رہوں گا، میں کیوں چھوڑ کے تو مانگوں، میں کوشش کر کے ان کی ایسی کی تیسی میں بیٹھا رہوں گا جب ان کو اللہ نے جتنی دے رکھا ہے، لیکن آئی ول کیپ ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ تو اپنا حق حلال روٹی کھاؤں اور روٹی کھلانے کی کوشش کروں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا سر جی 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 آج کل کے زمانے میں جی جہاد فرض ہے، اور اگر ہے تو کس طرح کے لوگوں پہ ہے؟ دیکھیں، جہاد سے مراد اگر آپ کا ہے اللہ کے راستے میں لڑنا، تو وہ آج بھی اس کا موقع ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ قرآن مجید میں جو جہاد بیان ہوا ہے وہ 2 قسموں کا ہے، 2 کیٹیگریز کا ہے۔ ایک جہاد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے کروایا، تاکہ وہ اپنے اس عذاب کو اس قوم کے اوپر نافذ کرے کہ جس نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا اتمام حجت کے باوجود، یعنی تمام کلیئرٹی کے ساتھ دین پیش ہو جانے کے بعد، ان کو بات سمجھ میں آ جانے کے بعد، جب وہ ڈیڈ لائن گزر گئی تو پھر ان کے اوپر اللہ کی وہ پنشمنٹ آئی کہ جو پچھلے رسولوں کے موقعوں پر نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے آئی تھی، اس کے لیے بھی مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ وہ جہاد اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب کوئی انسان وحی کو اللہ کی طرف سے ریسیو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کی جانب سے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم نے بات اتنی واضح کر کے پہنچا دی ہے کہ اب جو لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان پر عذاب آ جائے۔ یہ اب کبھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے جہاد کا بھی ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کو کرنا ہے اس موقع پر کہ جب مسلمان ستائے جا رہے ہوں، ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہو، ان کے خاص طور پر ان کے مذہب کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے۔ قرآن مجید ہی کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی معاملہ غیر مسلموں کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی قوم ان کے مذہبی نظریات کی وجہ سے ستائی جا رہی ہے، پرسیکیوٹ کی جا رہی ہے، تو مسلمانوں پر جہاد کرنا لازم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے پاس کسی علاقے میں حکمرانی کرنے کا موقع ہو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو ان کے سامنے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے مقابلے میں ان کی فوج، ان کی عسکری طاقت کم سے کم آدھی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو وہ شرائط ہیں، لیکن اس میں الگ سے جو شرائط قرآن سے معلوم ہوتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر چکے ہیں۔ اگر معاہدہ کیا ہوا ہے
تو پہلے ان سے بات کی جائے گی، ان کو موقع دیا جائے گا. لیکن ان اینی کیس اگر کوئی معاہدہ نہیں ہے یا معاہدے کو وہ توڑ چکے ہیں اور وہ لوگوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اور سمجھانے، اسٹیٹمنٹس، ملاقاتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کے پاس حکومت ہے اور آپ کے پاس اتنی فوجی طاقت موجود ہے کہ آپ کم سے کم ان سے آدھے ہیں، تو پھر جہاد لازم ہو جاتا ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اس کے لیے آپٹ کیا، جو فوج میں شامل ہو گئے ہیں. باقی لوگوں کو بھی اگر انوائٹ کیا جائے اور وہ والنٹیرلی جائیں تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا درجہ اجر پائیں گے. لیکن کوئی بغیر حکومت کے، بغیر حکمرانی کے اختیار کے لڑتا ہے تو وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے. اور نمبر 2، اگر وہ بغیر طاقت رکھے کر رہا ہے تو ایک رسک لے رہا ہے، خامخواہ اپنے آپ کو مروا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو اس کا کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ کوئی ذمہ داری عائد کی ہے. تو جہاد آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے جہاد میں یہ شرائط ضروری ہے. Obviously ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، ایک عام آدمی اگر جاتا ہے اپنے بہاف پہ، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی گورنمنٹ یا کوئی بھی بڑی انوالو نہیں ہے، فوج ہے، اور جا کے کرتا ہے، وہ چیز تو obviously غلط ہے. لیکن جو بات آپ نے کی کہ اگر حکمران ہوں اور وہ جا کے کریں، اور کم سے کم اگر کوانٹٹی میں وہ ہاف بھی ہوں تب بھی وہ جا کے کر سکتے ہیں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک عام انسان، مطلب ایک عام مسلمان، کیا اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشن ہے اس لحاظ سے کہ وہ کچھ کرے ایسے مسلمانوں کے لیے کہ جن کو صرف مسلمان ہونے کے ناطے ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر ظلم ستم ہو رہے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس اصل میں لڑنے کے علاوہ بڑے طریقے ہیں نا. آپ کے پاس ایک انسان اکیلا کیا کر سکتا ہے لڑنے کے علاوہ؟ آپ ظاہر ہے کہ انفارمیشن پھیلا سکتے ہیں، آپ ان کی مالی امداد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ ان این جی اوز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی امکانی حد تک کنونس کر سکتے ہیں، جتنا انسان کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنی حکومت پر زور ڈال سکتے ہیں. بالکل لابی کر سکتے ہیں. بالکل دنیا میں جو ہے ہیومن رائٹس والے بھی کچھ نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کے لیے ہیومن رائٹس والے بھی کچھ نہیں کر رہے. آپ کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو اپرچونٹیز تلاش کرنی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اچھا موقع ہے کہ میں اعلان کروں کہ اب ہم نماز کی